السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، اپنے آج کے اس لیکچر میں ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے وہ 14 نکات جو کہ بہت مشہور ہے، ہم ان کو ڈسکس کریں گے جو انہوں نے 1929 میں پیش کیے نہرو رپورٹ کے جواب میں۔ آج ہمارے لیکچر میں یہ چیزیں ڈسکس ہم کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے بالکل آسان انداز میں آپ لوگوں کو، تاکہ وہ آپ کو یاد بھی رہ سکے۔ سب سے پہلے کہ قائد اعظم ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے کہ قائد اعظم نے جب دہلی پرپوزل کے جواب میں نہرو رپورٹ کے جواب میں جو امینڈمنٹس اس نے دیے تو وہ ناکام ہو گئے۔ پھر قائد اعظم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے لیے اپنا فارمولہ بنا کر نہرو رپورٹ کے جواب میں پیش کیا جائے، تاکہ کیونکہ وہ امینڈمنٹس کانگریس نے بالکل ریجیکٹ کیے تھے، اس لیے قائد اعظم نے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے لیے اپنا فارمولہ بنا کر پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے convened the meeting of Muslim League in 1929 and in Delhi and presented its famous 14 points formula۔ اس نے مسلم لیگ کا میٹنگ اس کا اس کی میٹنگ بلائی 1929 میں دہلی میں، اور اپنے مشہور 14 نکات اس میٹنگ میں پیش کیے۔ With this he also declared that no constitution for India will be accepted by Muslims without the formula which he mentioned in 14 points۔ یعنی اس نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو کوئی بھی ریفارمز، کوئی بھی آئین اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی مسلمانوں کو، جب تک وہ اس 14 پوائنٹس کو مد نظر رکھ کر نہ بنایا گیا ہو۔ یعنی اگر کوئی آئین اگر بنانا ہو تو وہ ان 14 نکات کے ان کو دیکھ کر، ان کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے، ادروائز مسلمان اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ وہ کیا تھے؟ وہ بالکل آسان الفاظ میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اصل میں ایسا ہوتا ہے، اکثر ہم 14 نکات کو یاد کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ مکس ہو جاتے ہیں اور انسان کو یاد نہیں کرتا ہے۔ تو کوشش کی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو آسان انداز میں آپ لوگوں کو سمجھایا جائے۔ اس میں آپ کوشش کریں اپنے ذہن میں رکھیں کہ قائد اعظم کے 14 نکات ہیں، ان میں سے پہلے 5 وہ صوبے سے متعلق ہے، پھر اس کے بعد 6 پوائنٹس وہ مسلمانوں سے متعلق ہے، پھر 3 پوائنٹس وہ اقلیتوں سے متعلق ہے، مائنارٹیز سے متعلق ہے۔ یعنی اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، سب سے پہلے پروونس سے متعلق 5، پھر اس کے بعد مسلمانوں سے متعلق 6 اور مائنارٹی سے متعلق 3۔ تو یہ ٹوٹل ملتے ہیں، مل کر بنتے ہیں 5 یہ ہو گئے، 6 وہ ہو گئے، 11 اور 3 ملائیں گے مائنارٹیز کے تو وہ 14 بن جائیں گے۔ اپنے ذہن میں یہ چیزیں رکھے کہ پہلے 5 پروونس کے، پھر 6 مسلمانوں کے، 3 مائنارٹیز کے۔ پہلے 5 جو پروونس کے تھے وہ کیا ہے کہ پاور وہ سینٹر کی بجائے وہ صوبوں کو بھی منتقل کی جائے۔ جو پاورز ہے، جو اختیارات ہے، وہ صوبوں کو بھی منتقل کیا جائے۔ پروونشل آٹونومی، صوبوں کو خود مختاری دی جائے، صوبوں کو ان کے ڈپارٹمنٹس میں خود مختار بنایا جائے، تاکہ وہ اپنے فیصلے، اپنے آئین، اپنے بجٹ وغیرہ باقی چیزیں، باقی ڈپارٹمنٹس وہ اپنے خود سنبھالیں۔ پروونشلز کو بالکل اختیار دیا جائے۔ اور تیسرا سندھ پروونس سے متعلق ہے وہ یہ کہ سندھ ٹو بی سیپریٹڈ فرام ممبئی، سندھ کو بمبئی سے الگ کیا جائے، یہ بھی پروونس سے متعلق تیسرا پوائنٹ ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ NWFP اور بلوچستان میں ریفارمز باقی صوبوں کی طرز پر وہاں پہ بھی ریفارمز لایا جائے۔ اور 5واں صوبوں سے متعلق یہ ہے کہ نو چینج ان سینٹرل کانسٹیٹیوشن وداؤٹ کنسنٹ آف پروونسز، یعنی اگر ہندوستان کے آئین میں اگر کوئی تبدیلی یا کوئی ترمیم کیا گیا تو وہ صوبوں کی رضامندی کے بغیر اس میں ترمیم
نہیں کی جا سکتی. تو یہ 5 جو نکات ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروونس سے متعلق ہے. دیکھیے آپ ان پہ غور کریں, ان کو یاد آپ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. پہلے 5 جو ہے وہ پروونس سے متعلق ہے کہ پروونس صوبوں کو جو ہے اختیارات یعنی جو پاورز ہے یا ڈپارٹمنٹس ہے وہ جو ہے صوبوں کو منتقل کیا جائے, صوبوں کو خود مختار کیا جائے. سندھ کو جو ہے ممبئی سے الگ کیا جائے, بلوچستان اور اس میں NWFP میں ریفارمز لایا جائے, اور صوبوں کی رضامندی کے بغیر مرکز کے یا ہندوستان کے آئین میں ترمیم نہیں کی جائے. اور جو 6 پوائنٹس جو کہ مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہے, مسلمانوں سے تعلق رکھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, سیپریٹ الیکٹوریٹس, جداگانہ انتخابات کا جو ہے اس نے پوائنٹ رکھا, مسلمانوں کو جو ہے جداگانہ انتخابات کا حق دیا جائے. اور 7واں جو کہ مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہے, جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے ادھر, کہ ان کو 33% جو ہے مرکز میں ان کو نمائندگی دی جائے, ان کی سیٹیں ان کو یعنی جو بھی ہے سیٹیں وغیرہ وہ مختص کر دی جائے 30% مسلمانوں کے لیے. اور 8واں جو ہے مسلم شیئر ان سروس اینڈ لوکل باڈیز, یعنی گورنمنٹ جو سروسز ہے یا ججز وغیرہ کی ہائی کورٹ وغیرہ میں, تو وہاں پہ مسلمانوں کے لیے باقاعدہ کوٹا بنایا جائے اور ان کو جو ہے وہاں پہ شیئر دیے جائے, ان کا کوٹا سسٹم وہاں پہ بنایا جائے. 9ویں جو بات وہ مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہے کہ سیف گارڈ ٹو مسلم کلچر اینڈ ریلیجن, مسلمانوں کی ثقافت اور مذہب کو جو ہے تحفظ فراہم کیا جائے. اور 10ویں جو بات ہے کہ 1/3 ممبرز ان ایچ کیبنٹ, یعنی جہاں پہ بھی کوئی کابینہ بنایا جائے کسی بھی صوبے میں کہیں پہ بھی, تو وہاں پہ بھی جو ہے 33% اس میں مسلمانوں کو حصہ دیا جائے, ان کا جو ہے ان کے لیے سیٹیں ریزرو کی جائے. اور 11واں جو کہ چھٹا پوائنٹ ہے مسلمانوں کے حوالے سے کہ نو ٹیریٹوریل ڈسٹریبیوشن ان پنجاب, بنگال اینڈ NWFP ٹو افیکٹ مسلم, یعنی پنجاب, بنگال اور NWFP میں کوئی بھی ایسا جو ہے ان کو تقسیم نہ کیا جائے, علاقوں کو تقسیم نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے یا جس سے مسلمان جو ہے وہ متاثر ہو. مثال کے طور پر ایسی جگہوں پہ مسلمانوں کو صوبوں کو الگ کیا جائے, اس کو ایسے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے کہ مسلمان وہاں سے ڈسٹرب ہو, مسلمانوں پہ اس کا جو ہے اثر پڑے. تو اس طرح کا جو ہے کوئی بھی تقسیم نہ کیا جائے جس میں مسلمانوں کو جو ہے نقصان اٹھانا پڑے. اور مائنارٹیز کے متعلق جو 3 ہے وہ یہ ہے کہ افیکٹو ریپرزنٹیشن آف مائنارٹیز, یعنی تمام جگہوں پہ صوبوں میں مرکز میں ان کو جو ہے مناسب نمائندگی دی جائے, جتنا وہ مائنارٹیز ہے ان کو مناسب نمائندگی دی جائے. ریلیجیس لبرٹی, یعنی تمام مذاہب کو جو ہے مذہبی آزادی حاصل ہو, یہ جو ہے 13واں پوائنٹ ہے. اور آخری جو پوائنٹ ہے مائنارٹیز کا اور ویسے بھی کہ 3/4 آف کمیونٹیز ووٹس ٹو چینج لاز افیکٹنگ دیم, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور تھوڑا سا مشکل بھی ہے اس کو سمجھنا. کہ آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا قانون کسی کمیونٹی کے خلاف پاس نہیں ہوگا کہ جس کو یعنی اس کے 75% یعنی 3/4 یعنی 75% جو ہے لوگ اس کمیونٹی کے لوگ اس کو اپوز کرے, اس کو اگینسٹ ہو, تو اس طرح کا کوئی بھی قانون جو ہے وہ پاس نہیں کیا جا سکتا کسی بھی مذہب کے متعلق, یا چاہے سکھ ہو چاہے جو بھی ہو. مثال کے طور پر اگر کانگریس کی حکومت ہے یا مسلمانوں کی حکومت ہے تو وہ ایسا کوئی بھی مائنارٹیز کے خلاف کوئی بھی ایسا یعنی لا پاس نہیں کر سکتے جو اس کمیونٹی کے جو ہے 75% اس کو یعنی ریجیکٹ کرتے ہوں, تو آپ اس کو نہیں بنا سکتے ہیں. دوبارہ سے ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایوارڈنگ پاورز ٹو پروونسز کو جو ہے وہ پاورز دیے جائے. فیچرز کانسٹیٹیوشنز ریفارم شوڈ بی فیڈرل اینڈ دا پروونسز شوڈ ہیو دا ریزرڈری پاور, یعنی اس میں صوبوں کو خود مختاری دی جائے, اور جو مستقبل کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, یہ فیوچر کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ فیڈرل ہو, اور اس میں یعنی صوبوں کو جو ہے مناسب اس کو اختیار دیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ آل پروونسز شل بی
given uniform level of autonomy, یعنی تمام صوبوں کو خود مختار بنایا جائے اور ان کو برابر حقوق دیا جائے. تیسرا جو کہ صوبوں سے متعلق ہے امینڈمنٹس کرائٹیریا کہ وداؤٹ دا اپروول آف دا پروونسز نو امینڈمنٹ ان دا کنسٹیٹیوشن شوڈ بی میڈ، یعنی صوبوں کی رضامندی کے بغیر مرکز کی یا آئین میں کوئی ترامیم نہیں کیا جا سکتا. ریفارمز ان بلوچستان اینڈ WFP، باقی صوبوں کی جسٹ لائک ادر پروونسز دیر شوڈ بی ریفارمز ان بلوچستان اینڈ WFP، یعنی بلوچستان اور WFP میں بھی باقی صوبوں کے طرز پر اصلاحات جو ہے وہ متعارف کیے جائیں. سپریشن آف سندھ، یعنی سندھ کو ممبئی سے الگ کیا جائے، اس کو صوبے کا درجہ دیا جائے. یہ جو ہے 5 یہ سے متعلق تھے، صوبوں سے متعلق تھے. باقی جو سے متعلق ہے مسلمانوں سے متعلق ہے سیپریٹ الیکٹوریٹس، یعنی سیپریٹ الیکشنز شیل میک دا representation of communities provided that it is accessible to every community at any moment to leave its separate elections in joint electorate favor، یعنی آسان الفاظ میں کہ جداگانہ، یعنی تمام منارٹیز کو جداگانہ انتخابات کا جو ہے حق حاصل ہو. اور ریپرزنٹیشن آف مسلمز ان سینٹرل لیجسلیچر، یعنی ان کو 33% مسلمانوں کو مرکز میں نمائندگی دی جائے. ریپرزنٹیشن آف مسلم ان کیبنیٹ، باقی کیبنیٹس میں بھی مسلمانوں کو 33% جو ہے ان کو نمائندگی دی جائے. ٹیریٹوریل ڈسٹریبیوشن، یعنی اینی ریجنل ریلوکیشن دیٹ may require at any point shall not influence the Muslims majority in province NWFP بنگال اینڈ پنجاب، یعنی NWFP بنگال اور پنجاب میں کوئی بھی ایسا ڈسٹریبیوشن نہیں کیا جائے جس سے مسلمان متاثر ہو. اپروپریٹ شیئرز آف مسلمز، یعنی مسلم شوڈ ہیو فیئر شیئرز ان آل ریسورسز گیونگ ڈیو رسپیکٹ ٹو دیئر کرائٹیریشن فار پرفارمنس، یعنی ان کو تمام جو ہے سروسز میں ان کو اور ریسورسز میں بھی ان کو مناسب ان کو شیئر دیے جائے اور ان کو حق دیا جائے. پروٹیکشن فار مسلمز، the law should provide sufficient protection for the safety and security of Muslims' culture and personal law, religion, language, education and language, and also for Muslim charity organizations. اس سے پہلے ہم نے تھوڑا سا اس کو شارٹ میں ڈسکس کیا تھا تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے، ابھی تھوڑا سا ڈیٹیل میں کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں. ان مسلمانوں کی تہذیب، ثقافت، ان کے جو ہے قانون، ان کے مذہب، ان کی زبان کو جو ہے تحفظ فراہم کیا جائے. اور آخری جو 3 ہیں وہ مینارٹیز کے متعلق ہے. ریپرزنٹیشن آف مینارٹیز، all elected bodies and legislatures shall be established based on precise principles of effective and adequate representation of minorities in each province without limiting the majority in all provinces to even equality or minority، یعنی اس میں تمام مینارٹیز کو جو ہے وہ ریپرزنٹیشن دیے جائے تمام کیبنیٹ میں، چاہے وہ صوبہ ہو چاہے وہ سینٹر ہو. ریلیجیس فریڈم، دا کمپلیٹ ریلیجیس فریڈم شیل بی اوارڈیڈ ٹو آل گروپس، جتنے بھی مذہب ہندوستان میں رہیں گے سب کو جو ہے مذہبی آزادی دی جائے. کرائٹیریا فار پاسنگ دا ریزولیشنز، یعنی کوئی بھی تحریک یا کوئی بھی قانون پاس کرنے کے لیے اینی ریزولیشن or bill that 3/4 community members oppose should not be passed in the legislature، یعنی کوئی بھی ایسا قانون پاس نہیں ہوگا کہ اس کو 3/4 یعنی کہ 75% اس کمیٹی کے لوگ اس کو اگر وہ ریجیکٹ کریں گے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. یہ جو ہے اس کے افیکٹس کیا ہو گئے، اس کے رزلٹ کیا ہو گئے. اگرچہ فوری طور پر اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوئے لیکن بعد میں اس کے بہت زیادہ اثرات 14 پوائنٹس بہت مشہور ہو گئے اور بہت زیادہ اس کے اثرات ہو گئے. دا امپورٹینس آف، آپ اس سے یعنی اس کی امپورٹینس کو اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بھی اس کو ڈسکس کیا گیا تھا. اور ایز اے رزلٹ these points became the demands of Muslims and greatly influenced the Muslim thinking for the next 2 decades till the establishment of Pakistan in 1947، یعنی مسلمانوں کو بالکل متحد کر دیا ایک تو، اور ان کو ان پوائنٹس پہ متفق کر دیا اور آزادی حاصل کرنے تک وہ جو ہے اپنے اس مطالبے سے ان پہ برقرار رہے
اور آخر کار انہوں نے اپنے لیے ایک آزاد وطن حاصل کی. اسٹرینتھن دا کانسیپٹ آف سیپریٹ نیشنلٹی، یعنی ان کے ذہن میں ایک کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا کہ ہم الگ قوم ہے. یہ پہلے سے ان کے ذہن میں تھا لیکن یہ مضبوط ہو گیا. قائد اعظم جو ہے پہلے نیشنلسٹ تھے لیکن وہ بعد میں ان کے پوائنٹس کے بعد وہ باقاعدہ صرف پیور مسلم نیشنلسٹ بن گیا. اسی طرح یونائٹیڈ دا ڈفرینٹ فیکشنز آف مسلم، بہت سے مسلمانوں کے پولیٹیکل گروہ بن چکے تھے، ان کو متحد کر دیا. مسلم ایم بیکیم ویبڈ، اور مسلمانوں کا جو ایم ہے وہ بالکل واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا، بالکل کلیئر ہو گیا. تو یہ تھے 14 پوائنٹس آف قائد. آپ اس کو کتاب میں اگرچہ اس ترتیب سے نہیں لکھے گئے ہیں، آپ اس کو اس ترتیب سے یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی. اپنے دعا میں یاد رکھیے گا اور نوٹس لازمی اپنے لیے بنائیں. جو بھی آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹس ہو اس کو یاد کریں گے، اپنے لیے نوٹس لازمی بنائیں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.